الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبنبیہ ونجیبہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وشانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم ولعنة الدائمة على اعدائهم ومخالفهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم ومکسر ولایتہم مجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتاب و متقن خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا درود بھیجیے محمد و آل محمد بے بلند نواز اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و مومنین اکرام، یہ مجلس اعزاء ایک نیک اور پاک دل مومن نوجوان سید کی سال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور وہ جوان انتہائی نیک کردار اور صالح جوان تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور ولا کا دم بھرنے والا جوان، جس کی اچانک موت واقع ہوئی اور وہ اپنے والدین سے اور دیگر اعزاء و اقارب سے جدا ہو کر بارگاہ معصومین میں منتقل ہوا ہے۔ خداوند متعال اس جوان کے درجات کو بلند کرے اور اس کے والدین اور دیگر اعزاء و اقارب کو اس کی اس جوان موت پر صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ مجلس کے آغاز میں تمام مرحومین کے لیے اور بالخص اس مومن سید غلام عباس کاظمی ابن سید اختر حسین شاہ، یہ اس جوان کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بالاخص سید غلام عباس کاظمی ابن سید اختر حسین احل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ الشریف برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ ہماری تقریر مہمان کے آنے تک ہوگی، اور جس کا جیسا کہ وقت بتایا گیا تھا 2 بجے تک ہم تقریر کریں گے، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر ٹھیک 2 بجے جو مہمان خطیب باہر سے تشریف لائے ہیں وہ آپ کے مواعظ حسنہ سے انشاءاللہ مستفیض فرمائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی تک ان کی تربیت اور ان کی تعلیمات اور حیات بخش تعلیمات صرف زندگی تک محدود ہوں، بلکہ جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے تب بھی ان کی تعلیمات موجود ہے۔ یعنی انسان جب نزع کے وقت میں یا موت سے ہمکنار ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ان کا تعلیمات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔
ہمارے لیے بہت سی چیزیں ایسی کہ نزع کا وقت ہو تو پھر انسان کیا کرے، جب موت سے ہمکنار ہو تو پھر، یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات وافر مقدار میں ہمارے لیے موجود نہ ہوں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی، نماز، روزہ، عبادات، ان چیزوں میں تو ان کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ہم مرنا چاہیں تو کیسے مریں اور مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا ہوگا، اس میں ائمہ طاہرین کی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیوں کہ یہ ہر طرح کی ایک وافر مقدار میں۔ آج آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی وہ وجہ ہے کہ جو مکتب اہل البیت، جو زندوں کا مکتب ہے، زندہ لوگوں کا مکتب ہے، اس مکتب کی ہر شے جداگانہ ہے اور اس کی شان اور منزلت بھی جداگانہ ہے کہ جو مکتب اہل البیت، اس کو آپ زندہ مکتب سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ یہ زندہ مکتب ہے اور زندہ لوگوں کا مکتب ہے۔ اس میں جتنے بھی احکام ہیں وہ عین فطرت اور قرآن کریم اور سنت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہیں، یعنی کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا حکم ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف ہو۔ اب مثلا ایک نماز جنازہ ہی کو لے لیں، نماز جنازہ باقی تمام دنیا کے پڑھنے کا انداز اور ہے، اور علی مولا کے ماننے والوں کا نماز جنازہ کا انداز اور ہے۔ یعنی جب ایک مومن کی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میت اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، تو جس وقت انسان اپنی مرضی سے میت کی نماز پڑھے تو اس کی شان اور ہوتی ہے، اور جب مرضی مالک سے میت کے اوپر نماز پڑھے تو اس کی شان اور ہوتی ہے۔ یہ سب سے جدا ہے، یعنی ایسی جدا گانے ہیں کہ ایسی چیز کہیں، اور ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جب لوگ شامل ہوئے تو اب دیکھیں یہ عقل و فطرت یہ کسی مذہب کی میراث نہیں ہے، اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور کچھ فطری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مسلک دوسرا ہے، ہمارا مکتب دوسرا ہے، لیکن نماز جنازہ میں جو لطف ہے وہ وہی اسی نماز جنازہ میں لطف ہے جو علی والوں کی نماز جنازہ ہے۔ ان کے دعا کا انداز، ان کی نماز جنازہ، اور پھر اس میت کو رخصت کرنا، پھر اس کو قبر میں اتارنا، پھر اس کو اوپر تلقین پڑھنا، پھر تعویذ قبر بند کرنا، ہر جگہ پر، ہر مقام پر کوئی نہ کوئی ہدایت ائمہ طاہرین کی طرف سے موجود ہے۔ اور یہ نماز جنازہ اگر دیکھ لیں تو ایک طرف تو یہ میت کی مغفرت کی دعا ہے، اس کی بخشش کی دعا ہے، اور ایک طرف یہ فضائل ایک مومن کے اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ فضائل یعنی فضائل امیر المومنین آپ سنتے ہیں مجلسوں کے اندر، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب جب مجلس میں بیان ہوتے ہیں آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہستیاں بہت بلند ہیں، ایک مومن کی فضیلت اتنی بلند ہے کہ کئی دفعہ معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مومن کی منزل کعبہ سے بھی بلند ہے۔ ایک مومن کی منزل، مومن کی اتنی فضیلت ہے۔ مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے بعد حضرت امیر المومنین اور ان کے 11 معصوم فرزندوں کی ولایت کا اقرار کرے، اقرار کرے اور ان کے سایہ ولایت میں آ جائے، وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ تو مومن کی اتنی شان و فضیلت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ میت کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد اس کی نماز جنازہ عطا کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ توجہ فرمائیں گے کہ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز جنازہ ہے کیا۔ اب اگر نماز جنازہ کے اوپر انسان خاموش کھڑا ہو جائے تو کسی کو کیا پتہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اب جب بولے گا تو پتہ چلے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بولو تاکہ پتہ چلے کہ تم کیا ہو۔ تو جب بندہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بولنے والا کیا پڑھ رہا ہے، اور جس کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کسی ایک تبلیغی سفر میں تھے، تو وہاں پہ ایک نماز جنازہ کسی مومن کی ہو گئی۔ اس موضوع سے آپ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ تو وہاں پہ ہو گئی، تو وہاں پہ مولانا صاحب جو تھے انہوں نے پکار کر ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی رک جائیں، ابھی دعا نہیں ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد مولانا صاحب نے ابھی دعا نہیں ہوئی اور ہم دعا کریں گے، یعنی نماز جنازہ کے بعد۔
سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، فوراً نہ جایا کریں، چونکہ یہ جو جنازہ ہے اس میں میت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو نماز پڑھی ہے ہم نے، اس میں میت کے لیے کچھ نہیں ہے، اس میں ہمارے صغیر نہ، کبیر نہ، حاضر نہ، وغائب نہ۔ پروردگارہ بخش دے جو ہمارے چھوٹے ہیں، پروردگار بخش دے جو ہمارے بڑے ہیں، پروردگار بخش دے ہماری عورتوں کو، بخش دے ہمارے مردوں کو، بخش دے ان کو جو حاضر ہیں، بخش دے ان کو جو غائب ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ جو غریب آگے لیٹا ہوا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے دعا تو ہم ابھی مانگیں گے، ابھی مانگیں گے۔ یہ تھا تو پھر پہلے سے ہی ایسا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے کہ جس میں اس کے لیے سب کچھ ہو، اس کے لیے سب کچھ ہو۔ تو آج میں تھوڑا سا ایک نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں۔ اب لے گئے وارث سے اجازت، جب تک وارث اجازت نہ دیں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ وارث اجازت دے، وارث، اور جو نماز پڑھانے والا ہے وہ بھی وارث سے اجازت مانگے کہ مجھے، بے شک اس نے پہلے سے کہہ دیا ہو، لیکن میت کے اوپر کھڑا ہو کر اس وارث سے اجازت مانگے کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کے اس میت کے اوپر میں نماز جنازہ پڑھوں۔ جب اجازت لے چکے تو پھر 5 تکبیرات نماز جنازہ۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، درود بھیجا محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد۔ فرزند پیغمبر کے بتائیے کہ یہ 5 تکبیرات نماز جنازہ میں کیوں ہیں؟ صرف 5 تکبیرات جو ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہیں؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا کہ یہ 5 نمازوں میں سے ہر نماز سے ایک تکبیر لی گئی ہے۔ 5 نمازوں میں سے، یعنی یہ مرنے والا عقائد حقہ کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں پر بھی عمل پیرا تھا، یعنی ہر نماز سے ایک تکبیر لی گئی ہے۔ وگرنہ یہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ بندہ 5، 7، 9 اور مختلف قسم کی شہدائے احد پہ 70 تک کی روایات ملتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے تکبیرات کہی ہے اس میں، لیکن متفق یہی ہے کہ 5 تکبیرات مومن کی میت پہ، 5 تکبیرات مومن کی میت پہ پڑھی جائیں۔ جب آپ اجازت لے چکے تو پھر آپ کہتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک، اگر یہ مرد ہے تو پروردگار یہ تیرا بندہ ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اللہم ان ھذا، یہ جو آگے لیٹا ہوا ہے یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، یہ تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابنۃ امتک، یہ تیری کنیز کا بیٹا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ سمجھنے والی باتیں بہت ضروری ہیں، یعنی ہم جو کچھ جنازے میں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ کہ جنازہ، اب جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے مسائل کچھ اور ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کوئی بھی ہو یا جمعہ کی نماز، آپ نے صرف سننا ہے، پڑھنا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے سننا ہے، نیت کر کے امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہو جانا۔ لیکن جنازے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ مولانا لگا ہے تو وہ پیچھے بندے چپ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ جنازہ کو یاد کریں، جنازہ کو یاد کریں، جنازہ پڑھنے سے ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اگر لمبا یاد نہیں کر سکتے تو مختصر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پہلی۔ 2 اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 2 اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 3۔ اگر مرد ہے تو اللہم ان ھذا عبدک، اللہم اغفر لھذا۔ اگر عورت ہے اللہم اغفر لھذہ، یہ عورت کے لیے، بس اتنا جنازہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب کچھ مولا نہ کرے گا، ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، تو آپ جنازہ میں تو جا رہے ہیں لیکن فرض کفایہ آپ کا ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، لکھ لیں۔ اچھا اس میں ایک اور بھی سہولت ہے کہ جو بندہ کرنا چاہتا ہے جنازہ میں کھڑے ہو کر، وہ اگر اس کو یاد نہیں ہو رہا تو لکھ لے، جب مولانا پڑھ رہا ہے تو ساتھ دیکھ دیکھ کے دہراتا رہے تاکہ اس کا ثواب اس کے شامل ہو جائے۔ کہتے ہیں پروردگار اللہم ان ھذا عبدک، یہ تیرا بندہ ہے، اور پھر تیرے غلام کا، تیرے بندے کا یہ بیٹا ہے، اور پھر تیری کنیز کا، اس کا باپ تیرا غلام تھا، اس کی ماں تیری کنیز تھی، ان کا یہ بیٹا ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد نزل بک وانت منزول بہ، ابھی یہ ہم سے جدا ہو کر، ہمیں یہ چھوڑ کر تیرے پاس وارد ہو رہا ہے، تیرے پاس یہ آ رہا ہے، تیری طرف یہ منتقل ہو رہا ہے، اب یہ دنیا چھوڑ رہا ہے، یعنی اب یہ مادی دنیا چھوڑ کر تیرے پاس روحانی دنیا میں یہ داخل ہو رہا ہے۔
اور وہاں اس کے بعد بندہ جملہ کہتا ہے نزل بکا وانت خیر منزول بہ، پروردگار یہ بندہ تیرا کنیز کا بیٹا، تیری غلام کا بیٹا، یہ تیرا بندہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا بندہ تھا یا نہیں، یہ اللہ کا بندہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ بظاہر تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو بندگی میں اپنی مرضی نہ کرے. یعنی عبودیت اور بندگی میں اس میں انسان اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو مرضی پروردگار، منشاء پروردگار کو دیکھے. بہرحال چونکہ ائمہ طاہرین نے کہا اور تیرے پاس یہ وارد ہو گیا، ہم سے یہ جدا ہو گیا، یہ دنیا چھوڑ گیا اور تیرے پاس یہ ابھی نازل ہوا ہے، وارد ہوا ہے. تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم، اب خطاب سارا اللہ سے ہے، اللہم ان ھذا، اے اللہ، اے میرے پروردگار یہ تیرا بندہ. اور اس کے بعد اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار میں تجھ سے خطاب کر رہا ہوں، بندہ تو لیٹا ہوا ہے، بندہ خاموش ہے، بندہ چپ ہے، میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے غلام کا بیٹا تھا، تیری کنیز کا بیٹا تھا، ابھی یہ دنیا چھوڑ کے قبر میں تیرے ہاں پہنچا ہے. اب میں کہتے ہیں اے اللہ، اللہم اے اللہ، نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، ہم سوائے نیکی کے اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی کلمہ. اور یہی روایات میں ہے کہ جب بندہ مر جائے تو چاہے وہ جیسا بھی ہو، اگر عقائد حقہ رکھتا ہے تو اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، اس کو اچھے لفظوں، چونکہ اس کا دفتر اعمال بند ہو چکا ہے، لہٰذا اگر کوئی بات تھی بھی تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، اس کو برے القاب کے ساتھ مرنے والے کو یاد نہ کیا جائے. اچھا پروردگار، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ تیرا بندہ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ نیکی خیر اس کے بارے میں جانتے، اور تو بہتر جانتا ہے کہ تیرا یہ بندہ کیسا تھا، تو بہتر جانتا ہے. اللہم لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، پروردگار تو عالم ہے، صرف عالم نہیں ہے، ہم تو اس کے بارے میں سوائے خیر کے اور نیکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اپنے بندے کے بارے میں صحیح جانتا ہے کہ یہ نیکوکار تھا یا گناہگار تھا، یہ کیسا بندہ تھا یہ تو اس کے بارے میں جانتا ہے. ہمیں تو جو حکم ملا ہے کہ اس کو کلمہ خیر سے یاد کرنا، البتہ اس کو ہم نے خیر پہ دیکھا ہے، اس کو ہم نے خیر پہ دیکھا، اس کو نہیں. اب اگر خیر اب بھی نہیں سمجھے آپ تو میں ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب 5 ہستیاں چادر کے اندر آ گئیں، 5 ہستیاں چادر کے اندر آ گئیں تو ایک انتہائی محترم و معظم و مکرم خاتون ام المومنین حضرت ام سلمہ، ہمارے درود و سلام ہو اس عظیم بی بی پر، چادر کے باہر کھڑے ہو کے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت ہے کہ میں ان 5 میں ساتھ اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو پیغمبر نے آگے سے جواب دیا تو چادر کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن تو خیر پر ہے، تو خیر پر ہے، تو چادر کے اندر نہیں آ سکتی. چادر والے اور ہیں، تو اور ہے، چادر کے اندر والے اور ہیں، باقی لوگ اور ہیں، تو خیر پر ہے، خیر پر ہے، لیکن چادر کے اندر تو نہیں آ سکتی. تو اس میں فرمایا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں معلومات ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو عالم ہے، تو اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہم تو اس کو خیر پر دیکھا ہے، کلمہ خیر اس کے بارے میں کہتے ہیں. اس میں اب آ گیا ایک بندہ فرزند پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب میں اس کی فرمان معصوم سے آپ کو بتاؤں گا تو ایک مومن کا مقام کیا ہے، ایک مومن کی منزلت کیا. اگر مومن محنت کرے، کاوش کرے، کوشش کرے تو مومن جنت کے اتنے قریب ہے کہ اس کا وہ سوچ نہیں سکتا کتنا قریب ہے. مومن جنت کے اتنے قریب ہے، اگر کوشش کرے اتنا قریب ہے. مومن کی منزلت اور مقام بہت بلند ہے اور کسی نسبت کی وجہ سے ہے. اگر وہ کوشش کرے، لاپرواہی کا، غفلت کا مظاہرہ نہ کرے تو ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، وہ قبر میں پہنچتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. کون؟ کہ جس کا عقیدہ حق کا عقیدہ رکھتا ہو اور مومن ہو. اس کے بعد فرزند پیغمبر کے باہر آیا، کہنے لگا فرزند پیغمبر، یہ جو جنازہ پہ آپ نے جو طریقہ آپ کے اجداد طاہرین نے، اور آپ نے بتایا کہ جنازہ ایسے پڑھو، اس میں یہ تکبیرات میں، اچھا یہی نہیں ہے صرف، اور بھی بہت ہیں. آپ کے تھکاوٹ کی وجہ سے ہم وہ ساری چیزیں نہیں پڑھتے ہیں، مفصل کتابوں میں جنازہ اس سے بھی طویل ہے،
اس سے بھی طویل ہے جنازہ، وہ بھی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی اس میں یعنی کہ یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر کر کے جو ائمہ تحریر نے بتایا وہ یہی ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کے اوپر بوجھ بھی نہ بنے۔ تو فرزند پیغمبر ہمیں جب کھڑا ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، جب اس جملے میں آتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ اس کا بندہ ہے، اس کے غلام کا بیٹا ہے، اس کی کنیز کا بیٹا ہے، دنیا چھوڑ کے قبر میں چلا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے اِنَّا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں، ہمیں کئی دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو منافقت کا اور شیعت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ گھبرا کے سنا ہے آپ نے جملہ، یہ کیا، اور منافقت کا اور شیعت کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں، اور یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے۔ تو کیا ہم ایسے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، غلط جملہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے سوائے خیر کے، تو یہ بتائیے کہ یہ خیر کیا ہے؟ فرزند پیغمبر مسکرائے، سر اٹھا کے یہ جملہ سنیں گے آپ، کہتے ہیں کہ مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے بندے تو بڑا بولا بادشاہ ہے، اس خیر سے مراد وہ خیر نہیں ہے، اس خیر سے مراد میرے جد امیر المومنین علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت ہے، یا علی، اس خیر سے مراد یہ جو نیکی ہے کہ پروردگار ہم نے اس کو ولایت علی کا اقرار کرتے ہوئے جب بھی دیکھا حضرت امیر المومنین کی ولایت کا اقرار اور ان کی اولاد طاہرین سے محبت اور ولا رکھتا تھا، یہ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ صرف شیعوں نے نہیں، اہل سنت کی کتب کے اندر لکھا ہے کہ ولائے علی وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور بغض علی وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ جتنیاں نیکیاں ہوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ وہ نیکی ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ پروردگار ہم نے اس کو خیر پر دیکھا ہے، یہ خیر سے مراد ولایت آل محمد ہے، ولایت امیر، بالخصوص ولایت امیر المؤمنین۔ لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے غلط مطلب لے لیتے ہیں، سوء استفادہ کرتے ہیں اور پھر اپنی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ولائے علی کے بغیر نہ یہاں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ برزخ میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے، بلکہ میں اس سے بڑی کھل کے بات کہنے لگا ہوں، نہ ولائے علی کے بغیر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے۔ اگر ولائے علی کے بغیر حج ہوتا تو مولانا افسر عباس زیدی مرحوم یہ نہ کہتے یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، طواف نہیں ہے، ہی نہیں ہے، ہی نہیں، نہیں نعرے کہیں نہیں، ایسا نعرہ نہ لگائیں، یہ سید بہت بڑا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، یہ بہت بڑا یہ عقیدہ، میں نے کہا کہ یہی تو ممتاز کرتا ہے ہمیں دوسرے لوگوں سے، یہ عقیدہ ہاں، یہ ہر جگہ پہ آنے والا کام ہے، یہ عقیدہ دنیا میں بھی، اور جب دنیا میں انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو یہ خیر ایسی خیر ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر دوسری ساری چیزیں اس کے ساتھ مل کے وہ بلندی اور منزلت اور رفت ان کو عطا ہوتی ہے، وگرنہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں ہر چیز میں بندہ پاس ہو جاتا ہے، ہر چیز میں بندہ پاس ہو جاتا ہے، اس کی نماز صحیح، روزہ صحیح، حج صحیح، زکوٰۃ صحیح، کنویں کھدوائے، سڑکیں بنوائیں، اسپتال بنوائے، توجہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن کہا ابھی اس کو روکو، ابھی اس سے ایک سوال باقی ہے کہ تو نے سارے کام کیے ہیں، یہ بتا علی کے بارے میں تیرا نظریہ کیا تھا، علی کے بارے میں تیرا نظریہ کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، علی کے بارے میں کیا تھا، وہاں پہ روک لیے جائیں گے بندے۔ اس لیے یہ عقیدہ وہ ہے، اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، دشمن نے، وقت میرا ختم ہو گیا، صرف 5 منٹ، مہمان میرا خیال ہے تشریف لا چکے ہیں اور وہ خطاب فرمائیں گے اور آپ انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے، اور فضائل اور مصائب اور دیگر مواعظ حسنہ بھی آپ ان سے سنیں گے، اور مہمان کی موجودگی میں مہمان کو زیادہ زحمت دینی یہ اچھے میزبان کی علامت نہیں ہے، میں مختصر کروں گا۔ اور یہ اس چیز کے لیے یہ عقیدہ، اس کی حفاظت کرنا، اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا، کیا ولا و عزا،
ولا و ازا، اس کے اوپر کاربند رہنا، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کے اندر شغاف نہ کرے۔ ہاں، چونکہ دشمن بہت چلاک ہے، دشمن بہت ہوشیار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان کی ریڈ لائن کون سی ہے اور ان کا سب سے حساس عقیدہ کون سا ہے، اور سب سے زیادہ اور حساسیت جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا شیعوں کے پاس دو حساس ہیں، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ۔ عقیدہ ہے تو ولایت علی کا، عمل ہے تو عزاداری سید الشہداء کا۔ اس کے اوپر شیعہ کو پانی نہ ملے پیاسا رہ لے گا، کھانا نہ ملے برداشت کر لے گا ہر چیز، لیکن یہ دو عقیدے ایسے ہیں، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے، ان سے کبھی بھی شیعہ کمپرومائز نہیں کرتا، یہ بہت حساس ہے چیزیں۔ پھر دشمن نے کہا کہ آؤ پھر اسی راستے سے داخل ہوتے ہیں۔ ہوں تسی چپ ہی ہو گئے ہو بالکل۔ بس یہ اس سے داخل یہ ایک پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی ذریعے سے داخل ہوئے کہ شیعوں کو توڑا نہیں جا سکتا، شیعوں کو مارا نہیں جا سکتا، شیعوں کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر شیعوں نے مٹنا ہوتا تو بنو امیہ مٹا چکے ہوتے، شیعوں نے اگر مٹنا ہوتا تو بنو عباس مٹا چکے ہوتے، شیعوں نے مٹنا ہوتا تو کم از کم 70 سے تو مجھے پتہ ہے، اس سے پہلے کی تاریخ مجھے نہیں پتہ ہے، 70 سے حزب اللہ مٹ چکی ہوتی۔ شیعہ مٹنے کے لیے نہیں ہے، شیعہ غالب ہونے کے لیے ہے۔ تو ان کو کیسے کیا جائے؟ نہ یہ زندانوں سے مٹے، نہ یہ قتل سے مٹے، نہ یہ جلا وطنی سے مٹے، ان کی تنخواہیں کٹ گئیں، ان کو وظیفہ کاٹ دیا گیا، بیت المال سے ان کو کچھ نہیں دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، لیکن شیعہ ختم نہیں ہوئے۔ ان کو ختم کیسے کیا جائے؟ کہا ان کو دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم ان کو ختم کر سکتے ہو، مار سکتے ہو۔ کیا؟ عزاداری کے اندر اختلافات پیدا کر دو، اور ولائے علی کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر ان کو متزلزل کر دو۔ یہ دو عقیدے، بس یہ دو اس میں کرو، اور دشمن کسی حد تک کامیاب ہوگی۔ دشمن کامیاب ہو گئے۔ ہم نے علی مولا کی نہیں سنی، ہم نے دشمن کی سنی ہے۔ اگر علی مولا کی سنتے ہیں تو علی مولا کی ولایت ہے ہی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، علی مولا کی ولایت جمع کرنے کے لیے۔ اگر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں کہتے ہیں لَوِ اجْتَمَعَتِ النَّاسُ عَلَىٰ وِلَایَتِ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ عَزَّ وَجَلَّ، اگر سارے لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے، جمع ہو جاتے۔ پتہ چلا کہ ولایت علی تجمع کا نام ہے، جمع ہونے کا نام ہے۔ جہاں سمجھ لو تقسیم ہے، سمجھ لو وہاں کوئی اور عقیدہ ہے، ولایہ علی نہیں ہے، ولایہ علی نہیں ہے۔ تو دشمن وہ کامیاب ہو گیا۔ مسجدیں الگ، امام بارگاہیں الگ، جلوس الگ، ماتمی انجمنیں الگ۔ جب پوچھا، بولے بادشاہ، میں نے آپ کو کہا نا بولے بادشاہ ہوتے ہیں، ہر جگہ بولے بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب پوچھو کہ کیا وجہ ہوئی کہ جی آپ الگ کیوں، کہتے ہیں جی ہم ولایت والے ہیں، وہ ولایت کے بغیر ہیں۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور بغیر ولایت کے ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دشمن نے کہا ہے، یہ دشمن نے کہا، اور دشمن ہم نے خود تحقیق کی نہیں کہ شیعہ ہوتا ہی نہیں، شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے پہلے دیکھ لیں المنجد لسان ابن منظور جو عربی عبارات اور کلموں کا ترجمہ کرتا ہے، اس کے اندر دیکھ لیں، عربی لغت کی سب سے تشریح کرنے والی سب سے بڑی کتاب، اس کے اندر لکھا کہ شیعہ کون ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے لکھا ہوا ہے، المنجد دیکھ لیں عربی اردو، دوسری دیکھ لیں، شیعہ وہ ہوتا ہے جو بعد رسول اللہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ یار یہ تو دوسروں نے لکھا ہے اور ہم نے تحقیق کی نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، ولایت والے کوئی اور ہیں، اس میں کچھ اور ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ شیعہ بس شیعہ ہوتا ہے، شیعہ بس شیعہ ہوتا ہے، اور شیعہ وہی ہوتا ہے جو بعد از پیغمبر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پڑھنے لکھنے ہر چیز میں علی کی پیروی کرے، علی کو اپنا امام اور راہبر تسلیم کرے۔ بس میرے محترم دوستو وقت ختم ہو گیا،
خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے، اور اس عظیم پاک دل سید کی جس کی اچانک حادثاتی ناخوانی موت ہوئی ہے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور یہ جملے جو میں نے یہ کہے ہیں، میں نے خلوص دل کے ساتھ اس مجلس میں یہ جملے کہے ہیں، ان میں ایک جملہ، پوری تقریر نہیں، اس میں سے ایک جملہ بھی اگر خالق کی معیار رضا پہ اترے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس جوان کے درجات کو بلند کرے، اور جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو عالی کرے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب جوان و بزرگ و پیر جتنے بھی مولا کے پاس آئے، اتنے مولا عجیب کیفیت طاری نہیں ہوئی جب ان کا 18 سالہ کڑیل جوان مولا کے سامنے آیا تو اس وقت کیفیت بہت عجیب تھی۔ ہاں، کہنے لگے بابا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے انصار بھی اور دوسرے بنو ہاشم بھی جا رہے ہیں، تو کیا مجھے اذن جہاد نہیں ملے گا؟ مجھے آپ مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ کہتے ہیں علماء مقاتل کہ ایک مرتبہ جوان کی پیشانی سے لے کر بڑے غور کے ساتھ پیشانی سے پاؤں تک دیکھا، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور ایک جملہ کہا کہ اے فرزند اکبر، کاش تو میری جگہ پہ ہوتا اور میں تیری جگہ پہ ہوتا تو پھر تجھے پتہ چلتا کہ جوان فرزند کو کیسے موت کے منہ میں دیا جاتا ہے۔ عزادارو، یہی وہ وجہ ہے کہ جس وقت اس فرزند کو جدا کرنے لگے تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے کہ کہنا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ پروردگار، اس ظالم قوم کے ظلم پر گواہ ہے نا کہ آج مجھ سے وہ جوان جدا ہو رہا ہے جو صورت و سیرت و گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ اس میں ایک جملہ ہے، جب چل پڑے تو پھر مولا اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہ سکے۔ آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں ابھی کون سا ایسا جس گھر میں بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اب چونکہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا بچے نہیں ہوئے، وہ نہیں سمجھتے ہیں بیٹا جاتا ہے، بیٹا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا باپ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید باپ دشمن ہے، لیکن بیٹا جب نکلتا ہے تو باپ ایک عجیب طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اس کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے یا کسی جگہ پہ جا رہا ہے، یہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے، اور جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کو پریشانی رہتی ہے والد کو۔ ہاں، یہ ہم، لیکن فرزند ہو اکبر جیسا اور باپ ہو نواسہ پیغمبر حسین جیسا، جب مولا اجازت دے چکے ہیں تو بچے کے ساتھ ساتھ پیچھے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم مشائیت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بے کے تھوڑی دیر کے بعد پیچھے کرتے، کہا بابا کہ آپ میرے پیچھے آپ تشریف لا رہے ہیں؟ پھر کہا، ایک مرتبہ چوم کے پھر پیار کیا، پھر چلے، کہا بابا اب واپس رخصت لے جائیے، واپس چلے جائیے خیم میں، اب میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، لیکن دیکھا حسین نہیں گئے، پھر پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس میں ایک جملہ میں اسی پہ اختتام کروں گا، سرکار سید العلماء علامہ نقن نے لکھا، ساتھ میں کہتے تھے یا علی یا علی، کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چونکہ مشکل بات تھی کہ جوان کو بھیجنا مقتل کی طرف، تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا نام بھی علی ہے اور باپ کا نام بھی علی ہے، علی یہ مرتضیٰ ہے اور یہ علی اکبر ہے۔ علماء نے بحث کی ہے کہ یہ اپنے باپ کو پکار رہے تھے یا کہ اپنے بیٹے سے خطاب کرے۔ علامہ نقن کہتے ہیں نہیں، یہ بیٹے سے خطاب نہیں کر رہے تھے، اپنے باپ علی سے خطاب کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے بابا علی تو کائنات کا مشکل کشا ہے، میری مدد کر، میرا جوان مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اور عزادارو، یہ پیچھے چلنا اور پھر بیٹے کو یہ کہنا کہ جب تک تو لائنوں میں نہ پہنچے تو بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتے رہنا، اس کی کیا وجہ تھی؟ علامہ نقن فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جانتے تھے علم امامت سے کہ اب یہ جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا، تو ایک مرتبہ اکبر کی نہیں میں رسول کی زیارت کر لوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، اللہم وفق الصواب لارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، بالاخص سید غلام عباس کاظمی ابن سید اختر حسین شاہ، احل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ الشریف، واحشرہ مع النبی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ